بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ہم دو حرف لایا ہے، نون واو اور نون غنہ۔ نون کو ہندی میں بھی نون لکھا ہے اور واو کو بھی واو میں لکھا اور نون غنہ بھی لکھا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے نون کے مختلف شکل ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بے تے ٹے سے جو ہوتا ہے اس کی شکل نون کی بھی ہوتی ہے، یہ کی بھی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہوتی ہے، اور واو جو ہے صرف استعمال ہوتا ہے، اس کا اور کوئی شکل نہیں ہوتا ہے۔ واو کا جو ہے یہی ایک شکل ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک بات اس میں واو میں یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ واو جو ہے صرف آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ واو کے پہلے حرف جوڑا جائے گا، واو میں بعد میں کوئی حرف نہیں ملے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جیسے آپ کو واو میں کوئی حرف لانا ہے، جیسے جیم واو، تے واو، نون واو، اس طرح سے واو کے پہلے ہی کوئی حرف آئے گا، بعد میں نہیں آئے گا۔ واو میں کوئی حرف ملے گا نہیں، بلکہ دوسرے حرف میں واو ملے گا، یا آپ کہیے کہ واو کے پہلے حرف جوڑا جائے گا، واو کے بعد اس میں حرف نہیں جوڑا جائے گا۔ آپ کہیں بھی دیکھیے گا تو اس کا استعمال بس اتنا ہی ہے واو کا، اس لیے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن نون کا اتنا شکل ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے نون الف، نون بے، نون جیم، نون سین، نون یہ دیکھیے نون کا جو ہے آپ کو 5 شکل بتایا گیا ہے، پانچوں شکل کو ملا کے آپ کو بتایا۔ تو اسی طرح سے یہ نون کا شکل جو ہے دوسرے حرف میں ملے گا۔ اب ایک ہے نون غنہ۔ نون غنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون میں نقطہ ہے اور نون غنہ میں نقطہ نہیں ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک سے بولنا۔ جیسے آن لکھیں گے آپ، آن تو صاف آن بولنا پڑے گا، آخر میں نون کا استعمال ہوگا۔ لیکن آں بولیں گے تو نون غنہ دینا پڑے گا، آں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ناک سے بولتے ہیں، جس کی آواز صاف نہ ہو۔ نون غنہ کا مطلب ہوا آواز صاف نہ ہونا۔ تو جیسے وہاں، جہاں، تہاں، کہوں، انگور، مکان، اس طرح سے ہنسو، اس طرح سے نون غنہ کا استعمال ہوتا ہے، سمجھ گئے نا۔ لیکن جیسے چلن، ملن، رہن سہن، اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے جہاں آواز صاف نکلے وہاں نون کا استعمال ہوتا ہے، جہاں آواز صاف نہیں نکلتی ہے وہاں نون غنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نون کا استعمال اور واو کا استعمال اور غنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ واو ہمیشہ جو ہے آخر میں آتا ہے، اس کے پہلے حرف ملے گا، بعد میں نہیں ملے گا، صرف اس کا اتنا ہی ہے۔ اور اس کی ایک شکل ہی ہے جو آپ کو جیم وا، دال وا، نون وا، کوئی بھی حرف ملا سکتے ہیں اس میں، لیکن وا ہمیشہ آخر میں رہے گا اور اس کے پہلے حرف ملے گا، تو اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نون جتنا بھی شکل آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے آپ لکھتے ہیں نانا، یہ دیکھیے پہلے شکل کا استعمال کیا گیا ہے، سمجھا۔ جیسے ہم لکھتے ہیں نیب،
اب اس نون کا استعمال بے کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھا، نبگا۔ دوسرا، اگر آپ پہلے والے شکل کو اس میں ملا دیں گے، پڑھنے والے لوگ اس کو پڑھ لیں گے اور آپ کا ہو بھی جائے گا، لیکن جب اس اصول پر آپ آئیے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ بے میں جو ہے اس شکل کو ملایا جاتا ہے۔ بے میں بھی آپ دیکھا ہوگا، سمجھا نا؟ تو اس کو یاد رکھیے ہمیشہ کہ اس میں جو ہے اس شکل کو ملانا ہے، سمجھا؟ اب دیکھیے، جیسے آپ لکھتے ہیں رنج، رنج جب ہم لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، اس شکل کا استعمال ہوگا، سمجھا نا؟ جیسے دیکھیے کانو، تو اس شکل کا استعمال ہوا نون کا، اور ننگنا کا استعمال ہوا، سمجھ گئے نا؟ جیسے لکھتے ہیں آپ پانی، اس نون کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سب کا جو ہے اپنے اپنے جگہ پر کہیے جگہ متعین ہے، آپ اگر اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے آپ یاد رکھیے اس کو بولنا پڑے گا نون واو نون غنہ، نون غنہ۔ غنہ کے معنی ہوتا ہے صاف آواز نہ نکلنا، اور نون صاف آواز نکلنا، تو اس کو بولیے گا آپ نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، جیسے نانا، نبد، رنج، کانو، یہاں نون غنہ آیا، پانی۔ اسی طرح سے جیسے آپ کہتے ہیں ہنسو، تو ہنسو میں نون غنہ آتا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن جب حسن آپ لکھیں گے تو پورا نون آئے گا، حسن، صاف آواز نکالنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے اس آواز کو سمجھنا، اس آواز کو پکڑنا ضروری ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیے نون واو نون غنہ، 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 نون واو نون غنہ۔ تو اس طرح آپ کو شکل بتا، پھر دیکھیے جیسے اب لکھیں گے چلو، واو کا استعمال بتایا، ملو، پلو، بڑھو، کٹو، کٹو، بچو، سچو، چلو، پلو۔ اس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واو آیا ہے وہ آخر میں آیا ہے، اس کے پہلے حرف ملا ہے کہیں، اگر واو میں کوئی اور حرف ملا دیجیے گا آپ واو کے بعد تو وہ واو نہیں رہے گا، وہ دوسرا حرف شکل اختیار کر لے گا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے واو کا استعمال وہ آخر میں ہوتا ہے اور اس کی دوسری کوئی شکل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ مثال دے کے بتا دیا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس کو یاد رکھیں، اس میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو نون غنہ ہے، نون ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، نون واو نون غنہ، نون
واو نون غنہ. اب دیکھیے جیسے ہم لکھتے ہیں نر، سمجھا نا؟ لکھیں گے نل، جیسے لکھیں گے نت، سمجھا؟ نت. نجم، اسی سے لکھتے ہیں آپ نجم الدین، سمجھا؟ پھر آپ لکھتے ہیں چانس، جیسے آپ لکھتے ہیں جوانی. تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ہر طرح کا استعمال ہوا ہے. جیسے آپ لکھیں گے نو، جیسے لکھیں گے نی، سمجھا؟ جیسے لکھیں گے آپ نعیم. تو اس طرح سے نون کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی شکل میں کہاں کہاں ہوتا ہے. تو اب اتنا جب آپ جان جائیں گے تو کچھ بھی آپ پڑھیں گے تو اسی میں سے آپ کے سامنے آئے گا، اور اسی میں سے جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو لکھنا پڑے گا. جیسے آپ لکھتے ہیں نرسری، تو نورے ملا ہوا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں نوشتہ، نون واو ملا ہوا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں نحیف، کمزور کہتے ہیں نحیف. نجیم، نجس. تو اس طرح سے آپ لکھتے ہیں. جیسے آپ ہم کو لکھا چانس، آپ بولتے ہیں مانس، آپ بولتے ہیں کالونی. آپ اور بھی اس طرح سے بہت چیزیں بولتے ہیں. جیسے آپ بولتے ہیں نگر. تو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں آئیں گی. اس طرح آپ یاد رکھیں نون، واو، نون غنہ. نون کا یہ 5 شکل ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہے، اور نون غنہ کہ آپ سمجھیے کہ اور دوسری کوئی شکل نہیں ہے. نون غنہ بغیر نقطہ کا ہوتا ہے، اور یہ ناک سے اس کی آواز نکلتی ہے، اس لیے اس کو نون غنہ کہتے ہیں. نون غنہ جب آخر میں آئے گا تو یہ بغیر نقطہ کے آئے گا، لیکن جب بیچ میں آئے گا تو یہ نقطہ کے ساتھ آئے گا، اور وہ نون غنہ پڑھا جائے گا. اور بعض جگہ آپ دیکھیں گے اوپر میں بیچ میں جہاں نون غنہ آئے گا اس کے اوپر میں چھوٹا ایسا نون غنہ بنا رہتا ہے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ نون غنہ ہے. اس کو دیکھیے آپ. یہ لکھا ہے ہم
آپ پڑھیں گے اس کو انگور، جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے ہم انگور، لیکن اصل میں ہے ننگنا۔ تو یہ ننگنا اس وقت ہوگا جب اس کے اوپر چھوٹا ایسا ننگنا یہ بنا رہے گا۔ یہ چھوٹا ایسا ننگنا جو اوپر بنا ہوا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ننگنا ہے، نون نہیں ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے انگور، جیسے بولتے ہیں ہنسو، ہنسو، سمجھا نا، ہنسو، تو اس میں بھی ننگنا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ اس طرح سے ننگنا کا استعمال آخر میں ہوگا، نقطہ نہیں ہوگا، اور آواز ناک سے نکلے گی، اور بیچ میں اگر ہوگا تو اس کے اوپر ننگنا بنا ہوا ہوگا اور اس کو آپ ننگنا ہی پڑھیں گے۔ سمجھا کہ نہیں؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انگور میں نقطہ اس جگہ مان لیجئے کہ کسی طرح کا نہیں دیتے ہیں تو یہ اس کو آدمی ننگنا نہیں پڑھے گا، یہ دوسرا حرف ہو جائے گا، لام ہو جائے گا، یہ سمجھا، لام ہو جائے گا۔ اس لیے ظاہر کرنے کے لیے نقطہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کی شکل کو بھی دیا جاتا ہے، لیکن آخر میں اگر ننگنا آتا ہے تو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ وہی کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کا یاد رکھیں۔ انگور، ہنسو، جیسے ہنسو بولتے ہیں آپ، یہ یہاں ہوگا اور اس طرح سے بھی ہوگا، ہنسو یہ، اور اگر یہ اوپر میں نقطہ نہیں ننگنا کا شکل نہیں دیا جائے گا تو وہ ہو جائے گا ہنسو۔ تو یہ چیز باریکی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ دھیان سے سمجھیں گے کہ بیچ میں جب ننگنا آئے گا تو اس پر ننگنا کا شکل دیا جائے گا اور ننگنا پڑھا جائے گا، ناک سے پڑھا جائے گا۔ ننگنا کا مطلب ہی ہوتا ہے صاف آواز نہ نکلنا، ناک سے بولنا۔ تو یاد رکھیے آپ، یہ ہے نون، واو۔ نون کے مختلف شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور واو کی کوئی شکل نہیں ہے، ایک ہے، اور واو کا جو ہے پہلے حرف آئے گا، ملے گا اس میں، بعد میں نہیں آئے گا۔ واو میں ہمیشہ واو کے پہلے حرف آئے گا اور ملے گا۔ اس کے بعد ننگنا ہے، ننگنا کی آواز ناک سے نکلے گی ہمیشہ، اور آخر میں جب وہ آئے گا تو نقطہ نہیں ہوگا، بیچ میں آئے گا تو نقطہ ہوگا اور اس کے اوپر ننگنا کا شکل بنا ہوا ہوگا۔ تو یہ ہے نون۔ نون صاف بولنا پڑے گا آپ کو، اور واو بولنا پڑے گا۔ باؤ بولیے گا تو بے کی آواز آئے گی جو غلط ہو جائے گا۔ نون، واو اردو میں آواز کی پکڑ ہے، آواز کی بنیاد پر اس کا لکھا جاتا ہے اور معنی ہوتا ہے۔ نون، واو، نون غنہ، 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 نون، واو، نون غنہ،
نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ۔ تو اس طرح سے آواز میں فرق آپ سمجھ گئے۔ نون واو نون غنہ، اس میں مشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ نون واو نون غنہ، 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 نون واو نون غنہ۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کیسے کس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے لکھیں گے ہم یہ ہے کنجڑ۔ کاف کو دیکھیے نون کے پہلے شکل میں ملایا ہے۔ اب جیسے ہم لکھتے ہیں جانب، اس طرح لکھتے ہیں۔ یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ نون کا جو دوسرا شکل ہے یا بے یا پے تے ٹے سے کا جو شکل دوسرا ہے وہ بے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے رنج، نہر، نحس، نہب، نچوڑ، یہ دیکھیے تیسری شکل کا استعمال ہے۔ اب جیسے دانش، پانی، جانی۔ تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ آپ ہر شکل کو ملانے کے لیے جان گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے نون واو نون غنہ، 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 نون واو نون غنہ۔ جیسے کنجڑ لکھا، دانش، جانب، رنج، نہر، نحس، پانی، جانی، نہب، نچوڑ۔ سمجھا؟ تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو پڑھنے میں
مزہ بھی آئے گا، آسانی بھی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ چیز سیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی آسانی کی بات ہے۔ یہ اس بات کی کوشش ہے کہ جس کو ہندی آتا ہے وہ اردو بھی سیکھ جائیں۔ تو یاد رکھیے یہ حروف تہجی کا حرف ہے نون، واو، نون غنہ، نون، واو، نون غنہ، نون، واو، نون غنہ۔ کنجر، دانش، جانب، رنج، نہر، نحس، پانی، جانی، نہب، نچوڑ۔ نچوڑ میں واو بھی آیا ہے، نہب میں بھی واو آیا ہے۔ آپ کو واو بتایا تھا کہ واو میں پہلے حرف آتا ہے، بعد میں اس میں نہیں ملتا ہے، بعد میں ملائیے گا تو وہ واو نہیں رہے گا، دوسرا حرف بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ واو کے پہلے حرف آ کے اس میں ملے گا، بعد میں نہیں ملے گا۔ نون کا 5 شکل ہے، 5 شکل آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ کنجر جو آپ دیکھ رہے ہیں ملا ہوا ہے، دانش ملا ہوا ہے، جانب ملا ہوا ہے، رنج ملا ہوا ہے، نہر ہے، نحس ہے، پانی جو آخری شکل ہے، نچوڑ ترچھانو جو ہے وہ شکل ہے۔ تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، نکلیں گے، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ نون، واو، نون غنہ، 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 نون، واو، نون غنہ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیا کہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں گے کتاب میں تو اور بھی نئی چیز آپ کو ملے گی، اس کو آپ پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیے نون، واو، نون غنہ ہندی میں بھی لکھا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ نون صاف بولیں گے، نون اور واو دونوں زبان سٹا کے بولیں گے، واو نون غنہ ناک سے بولیں گے۔ یہ فرق آپ کو آنا چاہیے۔ نون صاف، واو نہیں، واو، اور نون غنہ، سمجھا؟ اب دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں نل، لکھتے ہیں چلو، لکھتے ہیں وہاں۔ یہ نون کو لام میں ملا کے آپ کو بتایا نل، جس کو صاف بولیں گے آپ نل، نل، چلو، وہاں، سمجھا؟ وہاں، یہاں، کہاں، جہاں، ہنسوں، پڑھوں، بولوں، کھیلوں، سمجھا نا؟ تو اس طرح سے لکھا پڑھا جاتا ہے۔ نون، واو، نون غنہ، 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 نون، واو، نون غنہ،
نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ۔ اب دیکھیے غم گین، یہ نون آخر میں آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں جو بھی حرف آتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، یہ ہے غم گین۔ نقطہ ہٹا دیں گے تو وہ ہوگا غم گین، 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 غم غین۔ اسی طرح سے یہ نون کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ لکھتے ہیں چلن، یہ آخر میں لکھا مکمل آیا، یہ دراصل مثال کے لیے آپ کے سامنے لایا کہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آنسو، یہ آنسو ہم لکھیں گے، اس کے اوپر چھوٹا سا یہ دیں گے، تب یہ ہوگا آنسو، نہیں تو ہو جائے گا آنسو۔ سمجھا نا؟ ہو گیا نون گنہ کا استعمال، یہ نون گنہ کا استعمال ہو گیا جو آپ کو بتایا۔ اب دیکھیے یہ لکھا نور، اب دیکھیے آپ لکھتے ہیں نجم الدین، آپ لکھتے ہیں نجم الدین، آپ لکھتے ہیں جانب، آپ لکھتے ہیں منکر، آپ لکھتے ہیں مانس، آپ لکھتے ہیں وزنی۔ تو اس طرح سے نون کے شکل کا استعمال بھی آپ سیکھ گئے، آپ کو آیا۔ تو یاد رکھیے یہ ہے نون واو
نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون کا استعمال دیکھیے آپ، نور، نجم الدین، جانب، منکر، مانس، وزنی، اس طرح سے بہت الفاظ آپ کو ملیں گے، پڑھیں گے تو مثال کے لیے بہت زیادہ تو مشکل کام ہے، سمجھا؟ آپ کو اپنے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ نور، نجم الدین، جانب، منکر، مانس، وزنی، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ، نون واو نون غنہ۔ اب مثال کے لیے واو کا استعمال تو آپ کے سامنے ہے، اور یہ دیکھیے نون غنہ کا استعمال بھی آپ کے سامنے ہے کہ نون واو نون غنہ سب کا استعمال آپ کے سامنے آیا، تو اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، نون واو نون غنہ۔ اب دیکھیے آپ کو ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ حروف تہجی کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے آپ کو یاد ہونا چاہیے، جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، نون غنہ۔ یہ اتنا آپ کو بتایا، تو آپ کو اس ترتیب سے یاد رکھنا پڑے گا، یہ ترتیب ضروری ہے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، نون غنہ، نون واو نون غنہ۔ تو نون واو نون غنہ کو دیکھیے آج ملا کے بھی آپ کو ہم بتائے ہوئے ہیں کہ نون کو واو میں کیسے ملانا ہے، نون کو جیم میں کیسے ملانا ہے، نون کو بے میں کیسے ملانا ہے، نون کو کاف میں ملانا ہے، نون کو سین میں ملانا ہے، نون کو یہ میں ملایا ہے،
اور نونگنا کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بھی سب آپ کو بتایا، مثال دے کر کے ہر طرح سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے بورڈ پر بتانے کا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ کی بھی عین ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں کس طرح سے استعمال ہوا ہے، لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کتاب میں غور کریں گے کہ اس طرح سے یہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ اگر اس کے خلاف کہیں آپ کتاب میں دیکھتے ہیں تو آپ سوال کر کے اس کا حل جاننے کی کوشش کریں، سمجھا؟ اس کا حل جاننے کی کوشش کریں سوال کر کے، تب آپ کو اور جو ہے تقویت ملے گی اور آپ زیادہ سمجھ سکیں گے۔ اس لیے آپ کی بھی عین ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب نکال کے پڑھیں اور زبانی لکھیں بھی، اور جو آپ کو بورڈ پر بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ لکھ رہے ہیں کہ نہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ انشاءاللہ جب اس کے مطابق آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آ جائے گا۔ اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ کو اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے آ جائے، اور جب لکھنے پڑھنے میں آپ دلچسپی لیں گے، آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ فوراً پڑھ لیں گے۔ اس لیے کہ لکھنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ سب آپ کے سامنے روزانہ لایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کا کوئی گوشہ چھوٹے نہیں۔ آپ انشاءاللہ کم وقت میں ہی زیادہ سے زیادہ سیکھ لیں گے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے، یہ اس زبان کے ہمدردی میں جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں عوام، جانیں یہ اپنے ملک کی پیداوار زبان ہے، اس لیے ان سے محبت سب کو ہے، سب کوئی مختلف طریقے سے اس کی کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہے نون واو نون غنہ، اور حروف تہجی کی ترتیب بھی آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، غنہ۔ یہ آج تک حروف تہجی کا اتنا آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کتاب اردو کی ملے، چاہے جیسی ہوئی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، لمبی ہو، چوڑی ہو، آپ کتاب نکال کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اب بہت آسان ہو چکا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جتنا آپ کو بتایا جا چکا ہے الف سے نون غنہ تک، اگر یہ سب یاد ہے تو پھر آپ کے نہیں پڑھنے کا سوال نہیں اٹھتا ہے۔ آپ کہیں بھی بھولیں، آپ تاریخ کو الٹا کے دیکھیں موبائل میں، آپ کو اس کا جواب ملے گا، اور اگر جواب نہیں ملتا ہے تو آپ آن لائن سوال کر کے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، اور جب جواب نہیں ملتا ہے تو اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے وہ جانکار سے رجوع کرتا ہے، تب کہیں آگے بڑھتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی دولت ہے جو تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ علم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی اس میں بانٹ نہیں سکتا ہے، اور علم استعمال کرنے سے بڑھتی ہے۔ علم کی ایک الگ خصوصیت ہے کہ جتنا استعمال کریں گے آپ اتنا یہ بڑھے گا، سمجھا کہ نہیں؟ ماں باپ کی دولت، گھر دوار، یہ دو بھائی میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن علم کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اور روپیہ پیسہ استعمال کرنے سے ختم ہوتا ہے، لیکن اس علم استعمال کرنے سے بڑھتا ہے، یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ تو اس کے استعمال میں آپ کو وقت بھی لگانا چاہیے، اور جو چیز قربانی چاہے جس طرح کی ہو دینی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے، آج کے سبق میں جو بتایا نون
واو نون غنہ، نون صاف بولتے ہیں، واو بولتے ہیں، واو کو کوئی دوسری شکل نہیں ہے، واو کے پہلے صرف حرف آتا ہے، نون غنہ ناک سے آواز نکلتی ہے۔ تو نور دیکھیے آپ، نون واو استعمال کیا، نجم الدین نون جیم میں ملایا، جانب نون بے میں ملایا، منکر نون کو کاف میں ملایا، مانس نون کو سین میں ملایا، وزنی نون کو یہ میں ملایا، جہاں نون غنہ ملایا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام چل رہا ہے مسلسل۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ روزانہ کلاس چلتا ہے اور چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سیکھنے کی کوشش کیجیے اور کبھی کبھی آپ سوال بھی کیا کیجیے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور کام کرنے والے کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے سوال کرنے سے یہاں اس خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے، آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کا یہ کلاس اب یہاں ختم ہوتا ہے، پھر کل انشاءاللہ جو ہے دوسرا حرف لایا جائے گا، ہے اور یہ۔ تو کل پھر انشاءاللہ اسی وقت شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو الف سے یہ تک جو حروف تہجی ہے کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔